نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ القاریہ کا ورڈ میننگ اور تفسیر پڑھیں گے انشاء اللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں۔ القاریہ، یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ ایک ایسا واقعہ جو بہت ہی دل دہلانے والا ہوگا۔ مَالْقَارِعَةُ، کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں ایک دل دہلانے والی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ وہ دل دہلانے والی چیز کیا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے اور وہ اب ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں اگلی آیت میں کہ وہ کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب سب لوگ ادھر ادھر ہوں گے، کسی کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں جانا ہے۔ قاریہ قیامت والے دن کا دوسرا نام ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ ڈھونکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑ کو روئی سے کیوں کمپیئر کیا گیا ہے؟ کیونکہ روئی الگ الگ کلر کے ہوتے ہیں اور پہاڑ بھی الگ الگ کلر کے ہوتے ہیں۔ اب اگلی آیت۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ ہے، مطلب دوسرا سٹیج ہے۔ اب لوگوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ جس کسی کے بھی وزن بھاری ہوں گے یعنی اچھے اعمال زیادہ ہوں گے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، وہ آدمی خوش ہوگا۔ جب یہاں اللہ نے بتایا ہے کہ وہ آدمی خوش ہوگا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلی آیت میں وزن بھاری تھا، وہ اچھے اعمال تھے۔ اب اگلی آیت۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ جس کسی کے بھی کم اچھے عمل ہوں گے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ ہاویہ کیا چیز ہے یہ ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے۔ ہاویہ کا مطلب ہے کوئی ایسی جگہ جہاں سب لوگ جا کر گریں گے، جو کہ بہت ہی ڈیپ ہوگا۔ نار حامیہ، ایک دہکتی ہوئی آگ، وہ آگ ہے جو کہ جل رہی ہے اور بہت گرم ہے۔ میں ہر روز ڈاکٹر اسرار احمد کی قرآن کی ورڈ میننگ اور شارٹ تفسیر کی ایک ویڈیو اسی چینل پہ اپلوڈ کرتا ہوں، پلیز آپ وہ ویڈیوز دیکھیں۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من
ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية